اس کو ہم انشاءاللہ یہ you'll hear the decisions around the ministries جو ڈیوالوڈ سبجیکٹ میں ہیں. کچھ چیزوں پہ تو آلریڈی وہ فیصلہ کر چکے ہیں, فار ایگزامپل PWD. اور دیکھیں یہ PWD کا جو ہے آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں, اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ صرف جو اس کی ڈائریکٹ کاسٹ تھی اس کو ہم نے بچا لیا تو کوئی بہت بڑا مارکا مار دیں گے اور بہت بڑا ڈینٹ پڑ جائے گا ایکسپینڈیچرز میں. اصل چیز وہیں آتی ہے کہ جو وہ پروجیکٹس ہینڈل کر رہے تھے یا مینج کر رہے تھے اس میں جو لیکیجز تھیں, اصل کاسٹ ایکسچیکر کو ان چیزوں کی ہے. اور جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا کہ although میں اب گورنمنٹ میں بیٹھا ہوں, جتنی چیزوں میں سے ہم گورنمنٹ کو نکالتے جائیں یہ آپ کو فسکل سپیس دیتی جائے گی. میں نے صرف ایک ایگزامپل آپ کو دی ہے PWD کی, لیکن انشاءاللہ 2.5 مہینے میں آپ اس کا بڑا ڈیٹیل کریں گے. جہاں تک جی صوبوں کے ساتھ مشاورت کا تعلق ہے, ظاہری بات ہے کہ ہم ان کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں کہ کس طرح ریونیو میجرز کو وہ بھی اس کو انسینٹیوائز کریں اور ایڈیشنل میجرز اس پہ لیں. اور کچھ جو ایکسپینڈیچر سائٹ ہے اس سائٹ پہ بھی جو ڈیوالوڈ سبجیکٹس ہیں ان کو وہ تھوڑا سا اس کا برڈن شیئرنگ کریں, کیونکہ اگر برڈن شیئرنگ کریں گے تو جو ابھی بات کہی جا رہی ہے کہ جی ریلیف دیں یا ہمیں تھوڑا سا اور اس میں ہیلپ کریں تو اتنی اسپیس ہمارے پاس اویلیبل ہوگی ایز وی گو فارورڈ. تھینک یو. ملک منظور سر. ملک منظور جی ملک منظور ہمارے جو نمبرز ہیں یہ ایون ہم نے IMF کے ساتھ بھی ڈسکس کیے ہیں اور یہ نمبر ریئلسٹک ہوگا, کیونکہ ابھی بھی دیکھیں پالیسی ریٹ جو ہے آپ کا وہ 2 کے اٹ ہیز کم ڈاؤن, لیکن ابھی بھی 20.5% ہے وچ از کنسیڈریبلی ہائی پالیسی ریٹ. اور اس پالیسی ریٹ کے ساتھ آف کورس جو ہے آپ کی ڈیمانڈ کمپریشن ہوگی اور انفلیشن کا نمبر اس کے آس پاس ہی رہے گا. ملک منظور خبر یہ بتائیے گا کہ اخباری انڈسٹری بڑی شدید بحران سے دچار ہے, لیکن یہ جو نیوز فرنٹ ہے اس پہ مزید آپ کے 10% جو GST وہ آئی ہے. APNS جو سب سے بڑی اخباری تنظیم اور پاکستان نیوز پیپر سوسائٹی, انہوں نے کل اس پہ تحفظات کے ذریعے اس کو مسرت کیے, تو کیا گورنمنٹ اس پہ کوئی نظر ثانی کرے گی کہ جو نیوز فرنٹ اس پہ جو مزید ٹیکس لگائے گا اس کو وڈرا کرے گی تاکہ اس انڈسٹری کو بحران سے بچایا جا سکے؟ اور سیکنڈ یہ بتائے گا کہ یہ جو پرائیویٹ سیکٹر میں بڑے ڈٹرمنڈ ہے آپ کی گورنمنٹ کے جو پرائیویٹائزیشن ہے اس کے لیے صرف 30 ارب رکھے گئے ہیں, تو کتنے اداروں کی پرائیویٹائزیشن کا پلان ہے اس فائنینشیل ایئر میں؟ اور آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ جو اسٹیل مل ہے, PI ہے, دیگر ادارے وائٹ ایلیفنٹ ہے, کیا گورنمنٹ یہ پولیٹیکل ول ہے کہ ان اداروں کو پرائیویٹائز کر سکے؟ کیونکہ کل پیپل پارٹی نے بڑا شدید تحفظات کا اظہار کیا کہ آپ نے بجٹ کے معاملے میں پیپل پارٹی کو آن بورڈ نہیں لیا, تو وہ اتحادی جماعت ہے سب سے بڑی, تو اس کے ہوتے ہوئے کیا گورنمنٹ ان اداروں کو پرائیویٹائز کر سکے گی, نہیں کر سکے گی؟ آخر اس میں آپ کی ترجیحات کیا ہے؟ جی آئی تھنک پرائیویٹائزیشن کے معاملے میں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سب اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں, اور اب اس میں 2 ایسٹس تو آلریڈی ان پلے, اور اس میں دونوں جو میں نے بجٹ سپیچ میں بڑی مفصل طریقے سے گفتگو کی کہ PIA کی نجکاری میں ہم اب کہاں تک پہنچ گئے ہیں اور جو اسلام آباد ایئرپورٹ کی آؤٹ سورسنگ ہے وہ کہاں تک پہنچ گئے ہیں. دونوں ٹرانزیکشن انشاءاللہ اگست تک کمپلیٹ ہو جائیں گی. اس کے ساتھ ہی جیسے اسلام آباد ایئرپورٹ کی ٹرانزیکشن کمپلیٹ ہوتی ہے تو پرائم منسٹر صاحب نے آلریڈی یہ کہہ دیا ہے کہ کنکرنٹلی لاہور اور کراچی کے جو ایئرپورٹس ہیں ان کی ڈاکومنٹیشن اور ان کا جو ڈیٹا رومز ہیں وہ ہم تیاری کرنی شروع کر دیں, تاکہ جیسے ہی اسلام آباد ختم ہوتا ہے تو یہ دونوں ایئرپورٹس جو ہیں